السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کا ایک خوبصورت بیان ہے محشر، اور محشر میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ شان کے موضوع پر۔ چلیے پہلے اس بیان کو سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے بے شک بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو نبی پاک کے قیامت کے دن قریب ہونا یہ کتنا ضروری بھی ہے اور کتنا بڑا انعام بھی ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ ہستی جس کی سنی جائے گی، جس کی بات مانی جائے گی، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جو اس مشکل میں امتیوں کا ساتھ دے سکیں گے، وہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ قیامت کے دن تو ایسا بھی ہوگا کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، سب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری مدد کیجئے، حساب کتاب کا معاملہ شروع کروائیے، بہت وقت گزر چکا ہے انتظار کو۔ لیکن ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج اللہ نے ایسا غضب کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مگر جب یہ سارا محشر ٹھوکرے کھا کھا کر سب کے پاس جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، اے میرے غلاموں میں آج تمہارے لیے ہوں، آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور ایسا سجدہ کریں گے کہ اس کے بعد ارشاد ہوگا رب کی طرف سے یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ اور پھر جناب رسول اللہ علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ان تمام کلیمٹیز اور پرابلم میں جو شخصیت کام آنے والی ہے، اگر مجھ جیسا گناہگار ان کے قریب ہو گیا تو پھر تو کام آسان ہو جائے گا۔ یقیناً پیاس لگے گی مگر آقا جام کوثر عطا فرمائیں گے، یقیناً جناب اعمال نامے کھلیں گے مگر نبی پاک اپنے کرم سے گناہگاروں کے پلڑے بھاری کر رہے ہوں گے، یقیناً پل صراط سے گزرنا ہوگا مگر رب سلم کی صدائیں لگا کر میرے آقا انشاءاللہ پل سے پار لگا دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ محشر کی مشکلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی ہوپ ہیں، یہ ایک ایسی امید ہیں کہ اگر ہم ان کے قریب ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو اگر نبی پاک کے قریب ہوں گے، درود پڑھتے ہوئے زندگی گزری ہوگی، سنتوں کے مطابق زندگی گزری ہوگی تو انشاءاللہ ضرور شفاعت کی جائے گی۔ اچھا، یہ جو محشر کے دن لوگ الگ الگ نبیوں کے پاس جائیں گے اور آخر میں جناب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اس پورے منظر کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ خلیل و نجی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ کے پاس، سب کے پاس تم گئے، کہیں بات بنی؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی؟ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اب یہ اس کے پیچھے بھی بڑی خوبصورت فلسفی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ محشر بنایا کیوں گیا، یہ محشر سجایا کیوں جائے گا؟ قبر سے نکلیں اور سب کے ہاتھ پہ رپورٹ کارڈ تھما دیا جائے، جناب تمہارے گناہ زیادہ، آپ جہنم میں جائیں، آپ سے رب راضی ہے آپ جنت میں جائیں۔ اتنا بڑا محشر، اتنا بڑا ایگزامینیشن ہال، اتنا طویل انتظار، اتنا جناب افراتفری، پھر شفاعت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is only one reason، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آئے گی محشر میں
شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا. محشر کے دن میں اچھا دیکھیں صرف ایمان والے نہیں ہوں گے نا، یہ آج جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتے، ان سب کو لگ پتا جائے گا. اعلیٰ حضرت ایسے نہیں سمجھاتے، وہ کیا فرماتے قیامت میں تو سب مان جائیں گے، ماننا آج ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس دن تو سب نے ماننا ہے کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا. دیکھیں ہم تو بن دیکھے ایمان لائے، ہم نے نبی پاک کو نہیں دیکھا لیکن ان سے محبت ہے، ان کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. تو یہ جو بن دیکھے ماننا ہے نا، یہ کام آنا ہے. دیکھ کر تو اس دن سب مان جائیں گے مگر اس دن کا ماننا کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ جو ماشاءاللہ کلام پڑھا اس میں ایک بہت خوبصورت تصور اور بھی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن انداز کیا ہوگا. ایک بار ایک صحابی رسول سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور جب دنیا میں جی گھبراتا ہے، آپ کی یاد ستاتی ہے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں تو دل کو ڈھارس ہو جاتی ہے. حضور قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، آپ کے پاس تو بڑے بڑے انبیاء، صدیقین، صالحاء، صالحین ہوں گے. ہم آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ آپ کو کیسے آپ کا قرب پائیں گے؟ دیدار کیسے کریں گے؟ واٹ از دا وے ٹو سی یو آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایڈریس کیا بتایا، بڑی کمال کی حدیث ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کے دن ایک سب سے بڑا محل ہوگا، سب سے بڑا ممبر ہوگا، وہاں آ جانا، میں وہاں ہوں گا. نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر کو ڈھونڈ لینا، میں اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا. حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا وہاں نہ پاؤ تو پل صراط پر آ جانا، میرے امتی پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ان کے لیے دعائیں کر کے انہیں پار لگا رہا ہوں گا. حضور پل صراط پر نہ پائیں تو پھر کہاں؟ تو فرمایا پھر میزان عمل پر آ جانا، امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اپنے کرم سے ان کے نیکیوں کو پلڑوں کو بھاری کر رہا ہوں گا. حضور وہاں نہ پاؤں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم مجھے ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں اور نہیں پاؤ گے. دیر از نو ادر وے، کہیں اور نہیں جاؤں گا میں. یعنی اٹ مینس اس دن بھی ہماری فکر ہوگی. آپ تو اس دن دھونا ہوں گے نا. ذرا غور کریں، جس کی پورے محشر میں شان ہو، مقام محمود ہو تو بندہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، بندہ کہتا ہے آج تو دنیا کو پتہ چلے گا میں کون ہوں. مگر اس دن بھی نبی پاک کا کام کیا ہوگا. اچھا اب ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، مجھے بہت بعد میں یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر سمجھ آیا، شعر میں بعد میں بتاتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، 1 لاکھ کا مجمع ہو، ٹھیک ہے، 1 لاکھ کا مجمع، اور ان کے لیے ایک جگہ کھانے کا انتظام ہو، ایک جگہ پانی کا انتظام ہو، اور ایک جگہ ان کے آرام کا انتظام ہو. یہ 3 جگہیں آپس میں کتنی دور ہوں گی؟ بہت ڈسٹینس کرنا پڑے گا نا. 1 لاکھ کا مجمع موو کیسے کرے گا بھائی؟ کھانے کے لیے ادھر جانا ہے، پھر اس کے بعد پینے کے لیے ادھر جانا ہے، پھر آرام کے لیے ادھر جانا ہے. یہ مجمع کتنا ہوگا؟ 8 ارب لوگ تو دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے ہوں گے. تو اب مجھے بتائیے حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا جہاں یہ سارے پہلے پانی پینے جائیں گے. پھر پل صراط کتنا بڑا ہوگا کہ جہاں جا کر پل صراط سے گزریں گے. پھر وہ مقام کتنا بڑا ہوگا کہ جہاں اعمال تولے جائیں گے. تو کتنا آپس میں ڈسٹینس ہوگا، پتہ نہیں کتنے 100 کتنے 1000 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہوگا. 8 ارب لوگوں کو ایک جگہ پر، 8 ارب تو آج ہے نا، پتہ نہیں اربوں خربوں ہوں گے. تو یہ کتنی دور ہوں گے مقام. اور نبی پاک فرما رہے ہیں میں ان تینوں مقامات پر تمہیں مل جاؤں گا. تو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں، میں پہلے نثر میں پڑھتا ہوں پھر ذرا طرز میں سنیے گا. وہ کہتے ہیں مقام فاصلوں پر اور کام مختلف اتنے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنا دور دور مقام ہے اور نبی پاک تینوں جگہ امتیوں کی مدد کر رہے ہوں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ کہتے ہیں مقام فاصلوں پر، کام مختلف اتنے. وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے. وہ دن ظہور کمال حضور
روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے نا فرشتے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا کہ حضور کرم فرمائیں، شفاعت فرمائیں، آقا اس کو بھی چھڑا لیں گے، ہیں گناہ گار پکار رہے ہوں گے، ہر طرف پیارے آقا علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہوگا۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ فرماتے کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، ہے کوئی ترازو کے قریب جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہو کہ حضور میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، کوئی لبے کوثر یعنی کوثر کے حوض کوثر پر جا کر کہے گا حضور مجھے بھی پانی پلائیے۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ دنیا میں جب پیاس لگتی ہے اور واقعی شدید گرمی ہو، آج کل تو ماشاءاللہ موسم اچھا ہے، جون جولائی میں اگر آپ ایک آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہ کے آ جائیں اور پانی پئیں، ایک دو گلاس پینے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے اور پانی پی لیں پھر پیاس بجھتی ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں محشر میں کتنی پیاس لگے گی؟ سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ تو کمال یہ کہ پہلے تو اتنے بڑا حوض کوثر جب پتہ نہیں بلینز لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی، ہماری باری کب آئے گی، اور اگر مل گیا پانی تو دوبارہ تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگے گی، پھر کیا کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے۔ پہلے تو یہ بتاؤں وہ حوض کوثر کتنا بڑا ہے اور نظام کیسا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے پیالے اتنے ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں، یعنی اربوں خربوں انشاءاللہ جام کوثر انشاءاللہ جام ہوں گے۔ پھر فرمایا ہم جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہوں گے، آپ میں کہوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ فرمایا یہ ایسا شربت ہے جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ہائے ہائے ہائے، جعل حضرت ایسے نہیں لکھتے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلام میں کیا کہا آپ نے؟ کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم۔ اس کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اس کو جہنم کی طرف لے جانے شروع کر دیں گے، مگر اسے امید ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ نگاہ کرم فرمائیے، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا۔ اور اگر ہم نے غلامی والی زندگی گزاری نا، سچی عشق رسول والی زندگی گزاری، درود پاک والی گزاری، تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا؟ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے۔ عدو کہتے دشمن کو، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم درود پاک کی کثرت کریں گے تو قیامت کے دن نبی پاک کا قرب نصیب ہوگا، اور اگر قرب نصیب ہوگا تو پیارے آقا کی انشاءاللہ شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ 2-3 شعر بھی طرز میں سنا دیں۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پر کو پکارتا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ اب اس کا مقطع سنیں، مولانا حسن رضا خان صاحب پورے قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے قیامت میں بڑے پرابلمز ہیں، بڑی ڈیفیکلٹی ہے، مگر میں تو نبی پاک کے در کا بھکاری ہوں نا، پیارے آقا کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزاری ہے۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔
مشق کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، آپ نے بیان کو سنا، یقیناً میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محشر میں کام آئیں گے، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کا سہارا بنیں گے۔ دوستو، یہ جو بیان آپ نے سماعت کیا، مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب نے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ سارے کچھ بیان کیا۔ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بندہ اگر درود پاک کی کثرت کر لینا تو انشاءاللہ کل قیامت میں محشر میں حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔